الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. پھر شاعر اس کا جواب کلام لکھتا ہے. بطور خاص سماعت فرمائے کہ رب سے بولے یہ حضرت یوسف، رب سے بولے یہ حضرت یوسف، یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا. رب سے بولے یہ حضرت یوسف، یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا. اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے، ایک عباس دے دیا ہوتا. بہت ہی آہستگی سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ رب سے بولے یہ حضرت یوسف، یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا. اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے، ایک عباس دے دیا ہوتا. اب شاعر اس کا جواب کلام دے رہا ہے کہ خداوند عالم جناب یوسف سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے، بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے، حق کا الماس کیسے دے دیتا. بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے، حق کا الماس کیسے دے دیتا. تو نہ شبیر ہے نہ ماہ بطول، پھر میں عباس کیسے دے دیتا. بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے، حق کا الماس کیسے دے دیتا. تو نہ شبیر ہے نہ ماہ بطول، پھر میں عباس کیسے دے دیتا. آئیے عزیزوں، اہم اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے. عزیزان محترم، یہ دور غیبت وہ دور ہے کہ جہاں ہمارے امام ہم سے ظاہری طور پر جدا ہے اس وجہ سے کیونکہ ہماری آنکھوں کی گناہیں بہت زیادہ ہیں. امام علیہ السلام ہمارے درمیان ہیں، وہ غیبت میں ہیں کہ ہم انہیں دیکھتے ہیں لیکن انہیں پہچان نہیں پاتے. روایات میں ملتا ہے کہ بروز قیامت لوگ امام علیہ السلام کو جب دیکھیں گے تو اپنے آپ پر ایک حیرت محسوس کریں گے کہ ارے یہ امام زمانہ ہے، ہم نے انہیں کئی دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے لیکن افسوس کہ ہم انہیں پہچان نہیں پائے. اسی دور غیبت میں ہماری کئی ساری ذمہ داریاں ہیں کہ جس میں ایک بہت اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے امام وقت کے لیے خرچ کریں. کتاب مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم علیہ السلام میں روایت ہے کہ جو شخص اپنے امام وقت کے لیے اس دنیا میں 1 درہم خرچ کرے گا، خداوند عالم اسے آخرت میں اس 1 درہم کے عوض کوہ بدر و احد کے برابر نعمتوں سے نوازے گا. اسی کتاب میں ایک اور اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے امام وقت سے مدد مانگیں. اور کل ملا کر اس کتاب میں تقریباً 80 ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. آئیے اسی موضوع ذمہ داری اور امام علیہ السلام سے مدد مانگنے کے موضوع پر مزید گفتگو کرتی ہے کہ ہم لوگ متوجہ نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ امام متوجہ نہیں ہے. احادیث میں ملتا ہے کہ اگر امام اپنی نظر پھیر لے شیعوں پر سے تو دشمن جو ہے نا ہم کو نگل جائیں گے. اگر وہ نظر پھیر لے. امام جو ہے کتنی احادیث میں واقعات میں ملتا ہے کہ سرداب میں لوگوں نے امام کو دیکھا کہ رو رو کے شیعوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ پروردگار یہ میرا شیعہ ہے تو اس کے گناہ کو معاف کر. اگر وہ گناہ تیرے اور اس کے بیچ میں ہے تو میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے رتبے کا واسطہ کہ اس کے گناہ معاف کر. پروردگار اگر میرے اور اس کے بیچ میں جو ہے کوئی بھی ایسا حق ہے کہ جو اس نے مجھے نہیں دیا ہے، پروردگار میں تیرے سامنے یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اسے معاف کیا، تو معاف کر. یعنی ہم لوگ تو یاد بھی نہیں کر رہے اور وہاں پہ امام کو لوگوں نے دیکھا ہے کہ امام رو رو کے دعا کر رہے ہیں.
شیعوں کے لیے، مطلب آپ اپنی ویلیو کو سمجھیے، آپ اپنے مرتبے کو سمجھیے. ہم لوگ کوئی ایسے ہی کوئی لوکل وہ نہیں ہے، کوئی ایسی جو تمام دوسری قوم ہے ویسے لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو سمجھیے کہ آپ جو ہے توحید، خالص توحید کے ماننے والے. یعنی جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو شریک نہیں کر رہے اللہ کے ساتھ کسی کو. محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں آپ، تو آپ اپنے دل سے کہہ رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. ہاں، قرآن اللہ کی کتاب ہے. اور اسی طرح سے جب آپ اہل بیت علیہ السلام کو سبمٹ کر رہے ہیں تو آپ جو ہیں یہ بہت ہی اسپیشل درجہ رکھتے ہیں. اب سوال صرف 50% یہاں ہو گیا، 50% متوجہ ہونے کا. غیبت صغرا بہت تازہ شروع ہوئی تھی 260 ہجری میں. غیبت صغرا شروع ہوئی 260 ہجری میں. ٹھیک ہے، 260 ہجری میں مہدی جوہری یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ 261 یا 262 ہجری کے آس پاس کی بات ہے کہ غیبت صغرا شروع ہو گئی تھی. میں نے بھی سنا کہ امام جو ہے فلاں کوئی جگہ پہ دیکھے گئے ہیں، تو میں اس جگہ کے لیے نکل پڑا اپنے گھر سے. یہ کہتے ہیں میں نکل پڑا. اچھا، ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں آج ہی الحمدللہ مطلب حضرت کی نظر عنایت ہے کہ آج ہی جو ہے یہ پریپیئر کرتے وقت مجھے پتا چلا کہ عیسیٰ ابن مہدی جوہری امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی تھے. ان کا ایک واقعہ جو ہے میں نے اسی کتاب میں دیکھا جو غالباً 15-20 پنوں کے پہلے وہ واقعہ تھا کہ جس کے اندر عیسیٰ ابن مہدی جوہری اور دو اور لوگ ہجری سن 257 میں 257 میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کچھ سوال لے کر. اور اس میں سے ایک سوال جو ہے یہ امام 11ویں امام کا جو ہے یہ معجزہ ہے، معجزات آل محمد کتاب ہے، میراکلز آف آل محمد. اور اس کے اندر جو ہے جتنے بھی الخرائج جو جتنی بھی آپ کی سورس بکس ہے، نجم الثاقب اور ایسی بڑی بڑی کتابوں سے جو ہے حوالے لیے گئے ہیں. اس کتاب کے اندر یہی واقعہ ہے کہ یہ لوگ گئے اور کچھ سوال ان کے دل میں تھے، امام علیہ السلام نے اس کا جواب دیا اور پھر اس کے بعد ان کی امام سے ملاقات کا واقعہ اسی کتاب میں. 261-262 ہجری میں یہ کہتے ہیں بہت جلدی میں نکلا سفر پہ اور ایک مقام تھا، ایک سپاٹ تھا جہاں پہ آ کے میں بیمار پڑ گیا. اب آپ سب لوگوں کے ساتھ غالباً یہ ہوا ہوگا، جب بیمار پڑتے ہیں ہم لوگ تو بیماری میں ہی سب سے زیادہ ہم لوگوں کو کریونگ ہوتی ہے اور جو ہے دل کرتا ہے تیل کی چیزیں کھانے کا، ہے نا. یہ سب بیماری میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ سب کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. بیمار پڑ جاؤ، بخار ہے آپ کو، جو ہے منہ کڑوا ہو جائے گا آپ کا اور ڈاکٹر بولے گا تیل کا مت کھانا، اب آپ کو چاہیے تیل والا ہے. تیکھا مت کھانا، آپ کو تیکھا کھانے کا دل کرے گا. ڈاکٹر کہے گا بھائی آپ کو نہ بیمار ہو گیا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں دوسری صبح نہ دیکھ پاؤں گا، اور اس میں جو ہے مجھے دودھ اور مچھلی کھانے کا دل ہوا کہ کاش کہیں سے مچھلی مل جاتی اور دودھ مل جاتا. بس یہ میرے ذہن میں آیا اور میں نے اس کو درگزر کیا. پھر یہ کہتا ہے کہ 1-2 دن بعد جو ہے میں صحیح ہوا، میں نے اپنا سفر جو ہے شروع کیا. ایک مقام پہ جیسے ہی میں پہنچا تو ایک شخص آیا میرے پاس، اس نے مجھے میرے نام سے بلایا اور کہا کہ چلو عیسیٰ. تو میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ بولے میں خادم حجت ہوں. ان سے ہی ملنے نکلے تھے نا تم. چلو انہوں نے بلایا. یہ کہتا ہے میں خوشی گیا. تھوڑا سفر طے کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ بہت بڑا ہم لوگوں کو قلعہ دکھا، محل دکھا، قلعہ دکھا، فورٹ آپ اس کو جو کہنا چاہے کہہ سکتے ہیں، وہ دکھا. ہم لوگوں نے انٹر کیا. اس نے کہا کہ چلو امام نے اجازت دی ہے اندر انٹر کرو. ٹھیک ہے، اندر انٹر ہو. یہ کہتا ہے، عیسیٰ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں انٹر ہوا ایک بڑا سا دسترخوان لگا ہوا اور اس دسترخوان پہ تازی گرما گرم مچھلی رکھی ہوئی تھی، دودھ رکھا ہوا تھا اور بھی بہت ساری غذائیں رکھی ہوئی. تو خادم نے کہا عیسیٰ سے کہ عیسیٰ سنو، تم سفر پہ سے آئے ہو، کھانا کھا لو، حضرت آپ کو اس کے بعد ملیں گے. آپ پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد مولا آپ سے ملاقات کریں گے. یہ کہنے لگا کہ نہیں بس میں نے کھانا دیکھ لیا، میرا دل بھر گیا، مجھے مولا سے ملنا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ نشیب سے ایک آواز آئی کہ عیسیٰ کھانا کھا لو. بیٹھ گئے. اب بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میں دسترخوان کو دیکھ ہی رہا تھا. اب میں یہ سوچنے لگ گیا کہ ارے یہ تو مچھلی ہے، دودھ ہے، یہ سب کھانا ہے. ابھی میں بیماری سے اٹھا ہوں، خدا